علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے جاوید، آپ دیکھ رہے ہیں جاوید اقبال آفیشیل چینل۔ اچھا، آپ لوگوں سے گزارش کرنی تھی، حکم بھی ہے اور گزارش بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں اتنے عرصے سے آپ لوگوں کو لگا ہوا آ رہا ہوں اور یہی بولتا ہوا آ رہا ہوں کہ کچھ کرو، کسی ویب سائٹ پہ کام کرو، کچھ کورس کرو، کچھ سیکھو۔ مجھ سے نہ صحیح کسی اور سے سیکھو جس پہ بھروسہ آپ ہے، اس سے سیکھو۔ لیکن جن لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے وہ بھی اس وقت فائدے میں ہیں، اور جو ساتھی ابھی اس وقت سیکھ رہے ہیں وہ اس وقت تو ابھی ٹینشن میں ہوگے، پتہ نہیں کیسا ہوگا، کیا کورس ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ لیکن عنقریب ان کو میں خوشخبری دیتا ہوں کہ عنقریب انشاءاللہ ان کا کام چلے گا اور ان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن جو ساتھی نہیں سیکھ رہے ہیں، ایسے ہی جو ہے نا گروپوں کو جوائن کر رہے، لوگوں کو ویڈیو دیکھ رہے اور سیکھ نہیں رہے، تو ان سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنا وقت ضائع نہ کریں، کورس سیکھے، کورس کرے اور کورس سے فائدہ اٹھائے۔ کسی بھی ویب سائٹ پہ کام شروع کرے، سٹارٹ کرے، فائدہ اٹھائے اس سے، اپنا وقت ضائع نہیں کرے۔ یہ آپ لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، آپ لوگ خود اپنے گریبان میں جان کے دیکھو، جو بندہ 3,3500 روپے خرچ نہیں کر سکتا تو کیا اللہ اس کو امیر کرے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، چاہے وہ جتنا بھی زور لگائے۔ کیوں؟ اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کتنا قابل ہے، کس چیز کے قابل ہے، اس کے مطابق دیتا ہے۔ جب آپ خرچ نہیں کریں گے تو خاک آپ کو پیسے ملے گا۔ میری بات تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ جو خرچ نہیں کرے گا تو اس کو خاک ملے گا۔ آپ پیسے خرچ کرو گے، مثال کے طور پر گھر کا راشن ہے، آپ راشن نہیں لے کر آؤ، پیسے آپ کے پاس ہے اور آپ نہیں لے کر آ رہے ہو، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے کھانا ہے، خاک ملے گا کھانا۔ آپ جا کے راشن لے کر آؤ گے، گھر والے بنائے گی، تب جا کے کھانا کھاؤ گے نا۔ اچھی چیز لاؤ گے تو اچھی چیز کھاؤ گے، نارمل چیز لاؤ گے تو نارمل چیز کھاؤ گے۔ تو یہ کاروبار بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن یار میں کیا کروں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھانا بس ایسے ہے نا جیسے دیوار سے بات کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندے، ابھی بھی وقت ہے، نکلو، کرو، سٹارٹ کرو۔ حالات بہت خراب، بہت نازک چل رہے۔ آپ جتنے بھی دیکھ لو نا، جتنے بھی کاروباری بزنس مین بندے ہیں نا، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے یہ کہا ہوگا کہ میں نے 1 روپے خرچ نہیں کہ میں لاکھوں کما رہا ہوں۔ کوئی بھی بندہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا چھان بین مارو اور ریئل میں آپ دیکھ لو، کسی ہوٹل والے کے پاس جاؤ، کسی بھی دکان والے کے پاس آپ جاؤ، اس کو کہو نا یار آپ نے پیسے خرچ کیے بنا آپ کما رہے ہو، وہ کہے گا آپ پاگل ہو گئے ہو، سٹیا گئے ہو، دماغ خراب ہے تیرا۔ وہ یہی کہے گا آپ سے کہ نہیں میں نے خرچ کیے۔ ایک دکاندار، جب پرچون والے دکاندار بیٹھتے ہیں نا، تو وہ جب دکان بنانے میں وہ 10 لاکھ روپے لگاتے، تب جا کے اس کو 5-6 ہزار 10-15 ہزار روپے دن کی سیل ہوتی ہے، اور وہیں سے وہ چلتے 4-5 سال کے بعد وہ ایک جگہ پہ پہنچنے کے مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہاں پہ اگر بچہ بھی رکھ لے، خود گھر پہ بیٹھ جائے نا، تو اس کی دن کی 2 سے 2.5 لاکھ روپے اس کے سیل آتی ہے۔ لیکن ہمارے پاکستانیوں کو اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ دل میں اتنی بد دعائیں آئی ہوئی، اتنی بڑی بڑی بد دعائیں آئی، بری نا، پھر آپ لوگوں کو ہمیں بد دعائیں دے رہے۔ بھائی میرا آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے، مجھے نہیں دو پیسے، مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے، کسی اور کو دو، اس کو دو جس آپ کو بھروسہ ہو، لیکن کام تو کرو نا یار۔ مسئلہ یہی ہے نا کہ جو صحیح آپ کو کروا رہے وہ کتے کی طرح آپ لوگوں کو بھونک رہے، وہ کہتے کہ کرو، آپ لوگ اس سے کرتے نہیں، اس کو بھروسہ نہیں کرتے ہو، اور جو آپ کو نہیں کروا رہے ان کو آپ پیسے دے دیتے ہو، وہ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، آپ کو کورس صحیح نہیں کرواتا، تو پھر آپ لوگ جو ہے نا رونے لگ جاتے ہو بچوں کی طرح کہ یار میرے تو پیسے ضائع ہو گئے، میرے تو یہ ہو گئے، میرا وہ ہو گیا۔ میں آپ کو ساری چیزیں پروف دکھا رہا ہوں، نام میرا آپ لوگوں کو پتہ ہے، ID کارڈ چاہیے وہ میں آپ لوگوں کو بیچتا ہوں، چینل میرا آپ لوگوں کے پاس ہے، واٹس ایپ نمبر وغیرہ میرا آپ لوگوں کے پاس ہے، ساری چیزیں ایڈریس میرا آپ لوگوں کے پاس ہے، اور میری تعلیم، میری زندگی، میرے سب کچھ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگ بھروسہ نہیں کرتے ہو نا، تو آپ لوگوں سے بدبخت انسان اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ غریبی، یہ بے غیرتی اور یہ جو ہے نا بے ضمیری آپ لوگوں کی زندگی میں لکھی ہوئی ہے۔ یاد رکھو، کوئی بھی اللہ نے کبھی بھی کسی کو کسی اور کی گناہ سزا کسی اور کو نہیں دیتا۔
میری گناہ کی سزا آپ لوگوں کو نہیں دیتا، آپ لوگوں کی گناہ کی سزا مجھے نہیں دیتا. آپ کی اپنے گناہوں کی سزا آپ لوگوں کی ملتی ہے. یہ آپ لوگ اپنے اندر جو ضمیر کو نہیں جگاتے ہو نا، اور دوسرے کی غلامیاں نوکری کرتے بیٹھے رہتے ہو نا، دوسرے کے پاؤں کے نیچے بیٹھتے، دوسرے کے تلوے چاٹتے ہو نا، اسی کی وجہ سے آپ ذلیل و خوار ہو، اور اسی طریقے سے آپ ذلیل و خوار رہیں گے. کیونکہ اتنے میں آپ لوگوں کو، میرا آپ لوگوں سے کیا رشتہ؟ آپ لوگ مجھے تنخواہ دیتے ہو، آپ لوگوں نے مجھے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے. خدا کی قسم ذرا سا آپ لوگوں سے میری لالچ نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، مجھ سے نہیں کرو کورس، نہیں کرنا ہے باڑ میں جاؤ، مجھ سے نہیں کرو کورس، کسی اور سے جائیے کورس کرو، لیکن یار خدا کے لیے کرو، کچھ سیکھو، کچھ اٹھو. یار یہ پاکستان کو ہم نے سیدھا کرنا ہے، معاشرے کو ہم نے سیدھا کرنا ہے، ماحول کو ہم نے سیدھا کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ ہم سٹارٹ کاروبار سے کریں گے، سٹارٹ بزنس سے کریں گے. جب اس کے اندر ہماری ایمانداری ہوگی، اس سے ہمیں منافع ہوگا. جب ہمارے پاس پیسے بھی زیادہ آئیں گے تو ہم غریبوں کی مدد کریں گے. اور جب ایمانداری ہوگی تو غریب لوگ، نیچے جو طبقہ ہوگا، وہ بھی ایمانداری کی شکل میں آئیں گے اور وہ بھی کام سٹارٹ کریں گے. کیونکہ ہم جب ایمانداری سے کام کریں گے تو اس میں برکت ہوگی، تو وہ بھی کام سے ان کو برکت ہوگی. تو اس طریقے سے ایک وقت ایسے آئے گا کہ ہمارا معاشرہ اور ماحول بدلے گا. لیکن میں ایک جو ہے نا مالک کے، اس کے نیچے میں کام کر رہا ہوں تنخواہ پہ، ٹھیک ہے، تو دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا غریب آئے گا، وہ مجھ سے زیادہ مجبور ہوگا. مجھے اگر مالک 15,000 دے رہے تو وہ آئے گا، وہ کہے گا جی میں آپ کو 14,000 پہ کام کروا رہا ہوں، میں آپ کے پاس کام کروں گا. مالک تو خوش ہوگا، مجھے 1,000 روپے منافع ہے. وہ اس کو 14,000 پہ رکھ لے گا، آپ کو لات مار کے بگا دے گا. تو کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ پھر جائیے کسی کے نیچے گھس جاؤ گے، جیسے مرغی کے بچے جو ہے نا مرغی کے نیچے گھس جاتے. کیوں کر رہے ہو یہ اپنے اوپر خود ظلم کرو تم لوگ. تو خدا کے لیے یار نکلو، کسی بھی ویب سائٹ پہ کام کرو، ویب سائٹ کے بارے میں سرچ کرو، نہیں پتہ مجھے بتاؤ، میں سرچ کر کے دے دوں گا. کسی بھی ویب سائٹ پہ کام کرو، کوئی کورس کرو، اس کورس پہ اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا کرو. یار یہ مت کرو کہ یار میں نے جو ہے نا آج لگا دے تو کل. یار یہ پیسے ہاتھ کا میل ہے. میں نے خود، میرے کتنے کروڑوں روپے ضائع ہو گئے، لیکن میں 1 روپے کے 1 ٹکے کے پیچھے میں ناراض نہیں ہوں. کیونکہ میں نے خود کوئی ماں کے پیٹ سے تو نہیں لے کر آیا تھا. ماں ایک پیسے میں تو خالی جو ہے نا ننگا آیا تھا. لیکن جب یہاں پہ آ گیا تو اللہ پاک نے مجھے جو ہے نا پیسے دیے، ہاتھ پاؤں دیے، سلیقت دیے، دماغ دیے، سوچ دیے، چلنا دیے، ساری چیزیں دیے. پھر اگر وہی پیسہ مجھ سے یہاں پہ رہ جائے، اگر چلے بھی جائے، لگ بھی جائے، نقصان ہو بھی جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ موت تو نہیں آتی ہے. لیکن یہی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کے اندر دل نہیں ہوتا، ضمیر نہیں ہوتا نا، پھر آپ وہیں کے وہیں رہو گے، اوپر نہیں جاؤ گے. تو اس لیے خدا کے لیے، آج میں ایک دوست تھا، اس کے شو روم پہ گیا تو ایک مولوی صاحب آیا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ یار میں رکشہ لینا چاہ رہا ہوں. تو میں بہت خوش ہو گیا. میں نے کہا یار چلو اپنے لیے رکشہ وغیرہ لے لے گا اور اس پہ جو ہے نا کام وغیرہ کرے گا، کچھ نہ کچھ محنت کرے گا. تو وہ نیو رکشہ جو ہے نا وہ تقریباً 438 کا ہے. تو اس کو میں نے کہا یار اس کو 4 لاکھ روپے کا دے دو، 10-15 ہزار پہ نقصان کرو. لیکن خیر یہ اگر آج کاروبار پہ نکلے گا نا تو یہ اپنے سے آگے 10-15 مولوی صاحب کو اور بھی کاروبار لگا دے گا. آپ یہ 15,000 روپے میں اپنی طرف سے آپ کو دے دوں گا، بے فکر ہو. لیکن ان کو نہیں پتا مولوی صاحب کو. تو اس نے اپنی بہت تعریفیں کی، مسجد کے امام ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، بہت ساری تعریفیں کی ہے. تو بات جب یہاں تک چلی تو 2-3 دن سے بات چلی تھی. آج صبح میں پھر چلا گیا. تو میں جب گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار امام صاحب نے جو ہے نا، وہ جو مولوی صاحب آئے تھے، اس نے کہا کہ بھائی انہوں نے 96 بتایا، ہم نے 98 بتایا. پھر دونوں کی بات نہیں بنی تو پھر ہم نے کہا 97 بات ڈن ہو گئی ہے. اب ہم نے اس کو پرچی لکھ کے دے دی. اس نے 3,000 روپے ہمیں دے دیے، ٹھیک ہے، 3,000 بیانیں دے دیے. اور ابھی آئے گا تو وہ جو ہے نا رکشہ لے کے چلے جائے گا، پیسے میں دے دے گا. تو میں تھوڑا انتظار کر لیتا ہوں. جب وہ آ گیا آفس میں، آ گیا، میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا. اس سے بات، اس نے کہا مولوی صاحب کے آگے سے کہہ رہے اس کو، شو روم والے کو، میرے دوست کو، کہ یار میں نے تو آپ سے 96 بات ڈن کی تھی، یا میں 97، آپ 97 دے رہے، میں رکشہ نہیں لے رہا ہوں. یعنی 1,000 روپے کے لیے اب وہ اتنا شر بچا رہے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار آپ ذرا 5 منٹ کے لیے باہر جاؤ. وہ جو شو روم کا لڑکا تھا نا، وہ جو مالک تھا، اس کو میں نے کہا یار 5 منٹ کے لیے باہر جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک. وہ باہر چلا گیا. میں نے اس کو بیٹھا مولوی صاحب. میں نے کہا مولوی صاحب دیکھیں بات یہ ہے، آپ 3,96,000 روپے آپ دے رہے ہو نا، یہ 1,000 روپے میں موت آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی وہ شو روم والا کوئی پیسہ نہیں دیتا، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس سے علماء بدنام ہوتے ہیں. آپ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں 96 بات ڈن ہوئی. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے 96 کہا ہے، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے کہ میرے 97 پہ ڈن ہوئی. میں تم دونوں کی بات پہ عمل نہیں کروں گا، یقین نہیں کروں گا. چاہے میرے دوست ہے، چاہے تو میرے فیلڈ کے بندے، میں تم دونوں پہ یقین نہیں کروں گا. میں کاغذ کے دیکھوں گا. تو وہ جو اس نے بیانیں دیا تھا، اس کے اوپر کاغذ کے اوپر ان لوگوں نے لکھ کے اس کو دیا تھا کہ 98 بانڈ ڈن ہوگی. تو پھر تھوڑے چیڑ ہوئے تو انہوں نے 97 لکھ دیا اور اس کو دے دیا. اس نے بیانیں بھی دے دیا. اب یہ کل کی بات ہے. لیکن آج صبح وہی کاغذ جب یہاں پہ لے کر آیا تو میں نے کہا کاغذ مجھے دکھاؤ. جو کاغذ دکھایا تھا اس کے اندر لکھا ہوا تھا 3,97,000 روپے. میں نے کہا یہ دیکھیں
98 تھے، ان لوگوں نے مٹا دیا 97 لکھے۔ اب میں آپ عدالت میں جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے نا تو آپ کی زبان پہ کوئی بھروسہ نہیں، آپ چاہے جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہماری منہ سے جو ہے نا وہ بات نکلے جو دوسرے کے اوپر اثر کرے، اتنی ہم جو ہے نا وہ بھی نہیں، اللہ والے فرشتے بھی نہیں ہے۔ تو بات پھر یہ کیا ہوئی کہ میں نے کہا یہ کاغذ جہاں کہیں بھی لے کے جاؤ، کاغذ پہ لوگ بھروسہ کرتے، بڑی مشکل سے اس کو میں نے کہا دیکھو اگر 1000 روپے کا میں نا آپ 1000 کہتے ہیں، میں 10,000 آپ کی جگہ پہ میں دے دیتا ہوں، لیکن خدا کے لیے معاشرے کے اندر ایسا گندگی، ایسے دو زبانی مت پلایا کرے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، جس سے لوگ علماء کو، ویسے بھی لوگ علماء کے خلاف ہے، ویسے بھی لوگ جو ہے نا طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اوپر سے ہم یہ کریں گے۔ آج آپ نے یہ کیا نا، میں نے کہا اگر 1000 روپے آپ نہیں، 1000 روپے کی وجہ سے آپ 3,96,000 روپے کا جو ان کے نقصان دے رہے، ان کو لوس دے رہے، کیونکہ یہ گاڑی کل رات کو ایک بندہ 4,10,000 کا لے رہا تھا، انہوں نے منع کیا کہ نہیں، یہ کہ مولوی صاحب کو ہم نے دیا ہوا ہے ایک بندے کو۔ اب آپ کی وجہ سے ایک پارٹی بھی چلے گی، دوسرے کہ آپ کے اوپر بھروسہ اٹھ گیا، اب کوئی بھی مولوی آئے گا نا اس پہ بھروسہ نہیں کرے، یہ سارے ایسے ہی ہے۔ بڑی مشکلوں سے اس کو میں نے جو ہے نا کسی طریقے سے سمجھا کے نا میں نے اس کو پیسے سے نکلوایا، گن کے میں نے اس کے ہاتھ میں دی، میں نے کہ یہ پیسے لے لو، اس کا کاغذ دو، ختم بات۔ تو کہنے کے میرا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے ایسا مت کرو، ایسے مت کرو، ایسے مت کرو، پیسوں کو ویلیو مت دو، پیسے کی وجہ سے انسان کی قدر کو مت کو، پیسے کی وجہ سے دوسروں کو مت خراب کرو۔ یہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، جانے دے اس کو، اپنے دل کو بڑا رکھو، بچوں والی سوچ مت رکھو۔ میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن خدا کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں، نکلو آپ لوگوں کو یار، اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ ہم کس پہ کام کریں، کیا کام کریں، تو میں آپ لوگوں کو بتایا ہوئے کہ جو کاروبار، اگر آپ ریئل میں کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، اگر آپ آن لائن کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو ساری چیزیں بتا دوں گا، یہ ہے وہ، اس کے بعد مرضی آپ کی ہے، کرنا ہے نہیں کرنا، لیکن ویسے فالتو لوگ مجھ سے رابطہ نہ کریں۔ جو کرنا چاہتے ہیں پھر اپنے دل سے دیکھو، کہتے ہیں نا انسان 2 جگہوں پہ امیر ہوتے، 2 مرتبہ امیر ہوتے زندگی میں، 2 مرتبہ، ایک مرتبہ امیر انسان دماغ میں ہوتے، دوسری مرتبہ امیر انسان ریئل لائف میں ہوتے۔ جس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں امیر ہو جاؤں، جس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں پیسے کماؤں، تو اس کا جسم خاک کام کرے گا، وہ خاک کا جو ہے نا پیسے کمائے گا۔ لیکن جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے امیر ہونا ہے، تو دوسری جو ہے نا پھر وہ کیا کرے گا، اس کو جذبہ ہوگا، شوق ہوگا، پھر وہ جا کے محنت کرے گا، محنت کرنے کے بعد وہ جا کے ریئل لائف میں امیر ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے دماغ میں امیر بنو، اور اس کے بعد فوراً مجھ سے رابطہ کرو، میں آپ لوگوں کا ویٹ کروں گا، مجھ سے نہیں کرنا، کسی اور سے کرو، لیکن کام کرو اور مجھے اپڈیٹ دیتے رہو، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔